اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَن تزعموا انی اخطأت۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ نمبر 53 میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے اس خطبے میں خارجیوں کے متعلق فیصلہ کن خطبہ یہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مولا نے ایک شخصی کفر پر دوسروں کو کافر سمجھنا غلط ہے، اور دوسری بات کہ جرم کی سزا دی جائے گی، انسانی و اسلامی حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تیسری، تم شیطانی مقاصد کے لیے سازشیں کر رہے ہو۔ چوتھی، علی کے متعلق دو قسم کے لوگ تباہ ہو گئے، تیسرے قسم نجات پائے گا۔ اور پانچویں، تفرقہ ڈالنے والا خواہ میرا امامہ پہن کر آئے قتل کر ڈالو۔ اور چھٹی بات، قرآن کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ اور ساتویں، تمہاری جماعت نے جنگ بندی کی، تم ہی نے حکم مقرر کیے، تم ہی نے خود رائے سے کام لیا تھا۔ اور آٹھویں بات کہ تمام خرابیوں کی اصلاح کے لیے ان پر قرآن مسلط کر دیا گیا، مگر قرآن کو ترک کر دیا گیا اور حق کو چھوڑ کر قومی مصلحت پر عمل کیا گیا۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اس بنا پر مخالفت ہے کہ تمہارے زعم و باطل میں نے خطا کی ہے اور میں گمراہ ہو گیا ہوں، تو میری گمراہی کی بنا پر تمام امت محمدیہ کو گمراہ کیوں سمجھتے ہو، اور میری خطا پر ان سے کیوں مواخذہ کرتے ہو اور کیوں گناہ گار سمجھتے ہو، اور گناہ تو میرا کہتے ہو اور کافر ان سب کو قرار دیتے ہو۔ بیرانہ تلواریں کاندھوں پر اٹھائے پھرتے ہو اور انہیں تندرستوں پر بھی چلاتے ہو، اور بیماروں کو معذور بھی کہتے ہو اور انہیں تلواریں بھی مارتے ہو، اور گناہ گاروں کو بے قصور لوگوں میں ملا کر دونوں کو سزا دیتے ہو، اور تمہیں یقیناً یہ معلومات حاصل ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کرنے والوں کو سنسار کرتے تھے اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پھر بعد میں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے اہل و عیال کو اس کا ورثہ بھی دیا کرتے تھے، اور چوروں کے ہاتھ کاٹتے تھے اور غیر شادی شدہ زانیوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے، پھر ان کو مال فے بھی تقسیم کرتے تھے، اور مسلمان عورتوں سے ان کے نکاح بھی کرتے تھے، اور قتل کرنے والے قاتلوں کو قتل کی سزا دیا کرتے تھے، اور ان کی میراث ان کے اہل و عیال میں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جرائم پر ماخوذ کرتے تھے اور ان میں اللہ کے حقوق قائم رکھتے تھے، اور ان مجرموں کو سزا کے بعد اسلامی حقوق سے محروم نہ کرتے تھے، اور مجرموں کے ناموں کو سزا دینے کے بعد ان کے اہل و عیال و خاندان سے ساکت نہ فرماتے تھے۔ پھر تمہارا تو پورے نوع انسان سے زیادہ شریر ہونا اور ابلیس کا ایسا اعلیٰ کار ہونا ثابت ہو گیا جسے اس نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور جس کے ذریعے سے گمراہی اور حیرت پھیلا رہا ہے۔ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے دو قسم کے لوگوں کی آخرت برباد ہو جائے گی، محبت کی حدود سے پار نکل جانے والا شخص جسے اس کی محبت باطل کی طرف گھسیٹ لے جائے،
اور بغض رکھنے میں حدود فراموش شخص جسے اس کا بغض باطل کی طرف گھسیٹ لے کر جائے۔ ساری نوع انسان سے بہتر میرا چاہنے والا وہ شخص ہے جو راہ اعتدال اختیار کرے رہے، لہذا تم اسی راہ اعتدال کو لازم کر لو اور عظیم شان جماعت کے ساتھ رہنا لازم کر لو، یعنی گھٹیا اور غیر اہم لوگوں سے الگ رہو۔ چنانچہ یقیناً اللہ کا ہاتھ اسی خاص جماعت پر رہتا ہے، یعنی منتشر حال لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ خبردار، تفرقہ سے بچ کر رہو۔ انسانوں سے بچھڑ کر رہنے والا آدمی شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، جیسا کہ ریوڑ سے بچھڑے ہوئے بھیڑ ہو یا بکری بھیڑیے کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ خبردار ہو کر سنو کہ جو کوئی تمہیں تفرقہ اور فرقہ بندی کی دعوت دے اسے قتل کر ڈالو، خواہ وہ میرے نام سے دے اور میرا یہ امامہ پہن کر آئے، یعنی جن لوگوں نے تمہاری یا شام والوں کی جماعتیں اور فرقے بنائے ہیں وہ سب واجب القتل ہے۔ حقیقت صرف اس قدر ہے کہ دونوں ثالثوں کو یہ حکم تھا کہ جسے قرآن زندہ رکھتا ہو اس کے زندہ رکھنے کا حکم نافذ کریں گے، جسے قرآن مارے اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور قرآن کا زندہ کرنا یہ ہے کہ قرآن کے حکم پر اتفاق کر لیا جائے، اور قرآن کا مارنا یہ ہے کہ قرآن کے حکم پر اتفاق نہ کیا جائے۔ چنانچہ اگر قرآن ہمیں ان کی طرف کھینچے تو ہمیں ان کی پیروی کرنا ہوتی ہے، اگر قرآن نے ان کو ہماری طرف کھینچا تو ان کو ہماری پیروی کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ اے نامعلوم باپوں کی اولادو، میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی اور نہ ہی تمہیں تمہاری راہ سے ہٹانے کے لیے کوئی چکر دیا تھا، اور نہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بازی کی ہے، اس کے سوا اور کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے کہ تمہارے ملاٹوں کا اجماع اس پر ہو گیا ہو کہ دو حکم اختیار کیے جائیں۔ ہم نے تمہارے ملاؤں کے غلط اقدامات کو درست کرنے کے لیے ان دونوں حکموں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دونوں قرآن سے تجاوز نہ کریں گے، مگر ان دونوں نے قرآن کی مخالفت راہ اختیار کر لی، اور ان دونوں نے جان بوجھ کر دیکھتے بھالتے حق کو ترک کر دیا۔ ان دونوں کی قلبی و قومی خواہش ہی حق تلفی پر قائم تھی، چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا، اور ہم نے ان پر پہلے ہی سے یہ قرآنی پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ اپنے فیصلے اور حکم کو قرآنی عدل و انصاف کے ماتحت رکھتے ہوئے حق کا مقصد پیش کریں گے، اور بدنیتی، بے راہ روی اور اپنی ذاتی رائے کو داخل نہ کریں گے، اور اپنے حکم میں جور و ستم روا نہ رکھیں گے۔ خطبہ نمبر 53 میں خطبہ نمبر 53 میں یہ مختصر خطبہ ہے کہ اس میں مولا نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اس کو قبحک اللہ یا آسا، فرمایا خاموش رہ اے بوڑھے، خدا تیری صورت و شکل کو اور بگاڑے۔ خدا کی قسم جب حق نے غلبہ اور ظہور کیا تھا تو اس دور میں ناتوانی اور کمزوری کا شکار تھا، اور تیری شخصیت معدوم ناپید تھی، اور تیری آواز و بات کسی کو سنائی نہ دیتی تھی، یہاں تک کہ جب باطل نے نعرہ بلند کیا تو بھی اسی طرح ابھر آیا جیسے کہ رفتہ رفتہ بکرے کے سینگ ابھر آتے ہیں۔ خطبہ نمبر 55 میں مولا نے چند چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس خطبے میں اس شخص کو مخاطب فرمایا کہ جسے علیہ السلام نے
اس گروہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا جو خارجیوں کی جماعت میں داخل ہونے کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام سے خوف زدہ بھی تھے۔ اس سے سرکار نے معلوم کیا کہ کیا وہ مطمئن ہو کر ٹھہر گئے یا ڈر کر چلے گئے۔ مخبر نے عرض کیا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے خارجیوں کے مستقبل پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں قوم سمود کی طرح مٹ جانے والا قرار دیا، ان پر تلواریں برسنے اور نیزوں کی مار کی اطلاع دی، انہیں شیطانی تائیدات کے ماتحت رکھا، ان کی گمراہی اور سرکشی پر توجہ دلائی۔ مولا فرماتے ہیں کہ انہیں اسی طرح رحمت خداوندی سے دوری ہوتی جائے جیسے قوم سمود کو دوری اور بربادی ملی تھی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جیسے ہی حملہ کرنے اور سینوں میں اتر جانے والے بھالے نیزے ان کو تاکیں گے اور تلواریں ان کی کھوپڑیوں پر برسیں گی تو ندامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اور انہیں اپنی بدکاریوں پر پچھتانا پڑے گا۔ آج تو ایسا دن ہے کہ ابلیس انہیں جدا کرنے اور پراگندگی میں مبتلا رکھنے کے لیے لاپرواہ اور آسودہ حال کیے ہوئے ہیں، لیکن وہی شیطان کل ان سے چھٹکارا اور بریت چاہے گا اور ان سے گلو خلاصی چاہے گا۔ ان کے مناسب حال یہی ہے کہ وہ ہدایت سے خارج ہو کر قیامت تک دین سے خارج اور خارجی کہلاتے رہے، اور یہ کہ وہ گمراہی اور اندھے پن میں ڈوب جانے والے سمجھے جاتے رہے اور انہیں حق سے روکنے اور منحرف رہنے والے قرار دیا جاتا رہا، اور وہ اپنے غلط روش میں برابر سرکش کہلاتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔